زندگی چلتی رہتی ہے مگر اتنے پیاروں کو کھونا کوئی آسان نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، لندن سے میں ہوں امجد چودھری۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سینئر صحافی ارشد شریف جو ہے وہ ہم میں نہیں رہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کن حالات میں انہوں نے پاکستان چھوڑا اور پھر کس طرح کینیا نیروبی میں ان کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں جو زندہ انسان ہوتے ہیں وہ زیرو ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ بہت بڑے ہیرو بن جاتے ہیں۔ مجھے یوں ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ارشد شریف صاحب کا جسد خاکی جب پاکستان آئے گا تو شاید لاکھوں لوگ ان کو وہاں پہ ان کے آخری دیدار کے لیے اور ان کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں جائیں گے۔ لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جب وہ اس ملک سے گئے اور تنہا یہاں سے چھپتے چھپاتے جو ہے وہ ملک سے چلے گئے، وہ کیا ایلیمنٹس تھے، وہ کیا ساری سچویشن تھی جس کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کے گئے، آپ سب اس چیز سے واقف ہیں۔ اور پھر ان کو دوسرے ممالک سے بھی بھگایا گیا، دبئی سے بھی ان کو جو ہے ان کا اخراج کروایا گیا، تو آخر کار وہ ایسے ملک میں پہنچ گئے کہ جو پاکستان سے بھی کئی درجے نیچے ہے۔ اس کی جو پولیسنگ ہے، اس کا جو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے، وہ ایک بنانا ریپبلک سے کم نہیں ہے۔ ہم آپ کو وہ جو رپورٹ آئی ہے جو وہاں کی آفیشیل پولیس نے، اس کا بھی تھوڑا سا کلپ آپ کو سنائیں گے کہ کس طرح وہ پولیس جو ہے وہ اس ساری کہانی کو جو ہے وہ بن رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں 89 سے لے کر تقریباً 95 تک کرائم رپورٹنگ کرتا رہا ہوں لاہور میں، اور مجھے بہت سارے ایسے پولیس مقابلوں کا پتہ ہے کہ جہاں پر وہ فیک پولیس مقابلے تھے۔ کہیں پہ تو کرمنلز کو مارا جاتا تھا کیونکہ وہ اتنے بے باک ہو جاتے تھے، عدالتوں سے چھوٹ جاتے تھے، تو پھر ان کو ماورا عدالت جس طرح ان کو جعلی پولیس مقابلوں میں قتل کر دیا جاتا تھا۔ بہت سارے پولیس آفیسر ایسے تھے جن کو ہم جانتے تھے جو اسپیشلسٹ تھے اس سارے کام کے اندر۔ لیکن اسی دوران ایک اور کام ایسا ہوتا تھا کہ جو دشمندار لوگ ہوتے تھے وہ اپنے دشمن کو مروانے کے لیے ایک بھاری رقم جو ہے وہ پولیس کو دیتے تھے، اور پولیس سے وہ وہی کام لے لیتے تھے اور ان کو ڈاکو بنا کے، کرمنل بنا کے، یا جعلی پولیس مقابلہ کر کے جنہوں نے فائرنگ کر دی، ہم آ رہے تھے، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، تو ان کو مروا دیتے تھے۔ بڑے پڑے ہیں ایسے قصے اور بہت سارے صحافی جو ہیں اس چیز کو جانتے ہیں۔ تو اگر میں نیروبی کی پولیس کی بات کروں تو نیروبی کی جو پولیس ہے یا کینیا کی جو پولیس ہے، اس کا تو یہ حال ہے کہ جتنے پیسے آپ پاکستان میں دے کے ایک بندے کو مرواتے تھے، وہاں پہ اس کے جو ہے اس کے آپ 4 بندے مروا لیں، یعنی وہاں پہ یہ بڑا کامن چیز ہے۔ ابھی انڈیا کے 2 جرنلسٹ وہاں پہ پچھلے 90 دن میں مارے گئے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارا کرائم وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ وہاں پہ پولیس کی جو ہے انہوں نے مس آئیڈینٹی کی، اور وہ ساری سٹوری کہ جناب وہ ناکہ توڑ کے بھاگے، وہ ایک بچہ اغوا ہوا تھا، اس کے پیچھے اب ارشد شریف جیسا بندہ جو پڑھا لکھا انسان ہے، جو ایک فوجی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، فوجی گھرانے کا چشم و چراغ تھا، اور اس قوم کی اور اس ملک کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ رات دن لگا رہتا تھا اور سچ کا ساتھ دیتا تھا، اور ہمیشہ جو ہے رول آف لا کی بات کرتا تھا، قانون کی بات کرتا تھا، ڈاکومنٹس کے ساتھ بات کرتا تھا۔ وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے اس طرح جو ہے وہ ناکہ توڑے گا اور اس طرح ہوگا؟ بہرحال یہ ساری اسپیکولیشنز ہیں، یہ ساری سٹوریز ہیں، اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی۔ اور ویسے جہاں تک اس قتل کے بارے میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا صحیح معنی میں سراغ لگ جائے گا، تو ہمارے ہاں تو بے نظیر پرائم منسٹر تھیں اور ان کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، اس کا آج تک صحیح طرح سراغ نہیں لگ سکا۔ آپ کے 14 ماڈل ٹاؤن کے قتل جو ہوئے ہیں ان کا آج تک کوئی ملزم جو ہے سامنے نہیں آ سکا کہ اصل کون تھا۔ تو یہ تو نیروبی کی پولیس ہے، یہ تو کینیا کی پولیس ہے، وہاں سے کیا انصاف ملے گا اور کیا چیز سامنے آئے گی؟ بہرحال بہت سارے لوگ ایسا جانتے ہیں کہ ارشد شریف جو ہے وہ کیا کر رہے تھے۔ ان کا آج کل جو ایک تو وہ بہت بے باک تھے، بہت بولڈ تھے، نہ ڈر تھے، اور وہ پاکستان کی بقا، پاکستان کے لیے لڑ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ارشد شریف بہت مشہور تھے اس بارے میں کہ وہ آرمی کی جو فرنٹ لائن آپ کا جو ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے تھے، گولیاں برس رہی ہوتی تھی، وہ وہاں پہ ہیلمٹ اور لائف جیکٹ پہن کے پہنچ جاتے تھے، وہاں سے رپورٹنگ کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک بہادر فوجی کے بیٹے تھے، ایک بہادر فوجی کے بھائی تھے، جو ان کے بھائی بھی جو میجر تھے وہ شہید ہوئے تھے، ان کے والد جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ تو آج وہ شہیدوں کا وارث خود بھی شہید ہو گیا، لیکن اللہ جو ہے وہ برحق ہے، اور اللہ جو ہے انصاف کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں نہیں تو اگلی دنیا میں انصاف ضرور ہوگا۔ ارشد شریف کی والدہ جو ہیں بہت ہی عظیم عورت ہیں، اب تک جو ان کے جو بھی ان کے بارے میں سامنے چیزیں آئی ہیں وہ بڑی ہمت بنائی ہوئی ہیں۔ صرف ان کی ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میرے بچے کو جو ہے باعزت جو ہے اس ملک میں لایا جائے اور اس کو اس کی شان کے مطابق اس کی تدفین کی جائے۔ یہ کوئی اتنی بڑی قیمت نہیں وہ مانگ رہی اپنا جوان بیٹا کھو کر۔ زندگی چلتی رہتی ہے مگر اتنے پیاروں کو
खोना कोई आसान नहीं। अरशद शरीफ सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं था, वो एक बहादुर, निडर, मुहिब वतन, हमारी फाइट करने वाला, हमारी जंग लड़ने वाला जुर्रतमंद सहाफी, जो बरसों से डटा हुआ था मैदान में। वो जो सवाल पूछने की जुर्रत रखता था, वो जो आंखों में आंखें डाल के बात करता था, वो मुस्कुराते हुए सबको एक्सपोज करता था, वो जो पूरे सबूत के साथ, पूरे प्रूफ के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा था, वो अरशद जो हम सबका बहुत करीबी था, वो अरशद शरीफ जिसकी माँ ने पहले भी शहीद खो दिए, उसका बच्चा आज फिर शहीद हो गया, एक और बच्चा शहीद हो गया। अरशद, आपने शऊर दिया, आपने सहाफत को एक इज्जत तौकीर दी, आपने अरशद नौजवानों को सवाल करने का सलीका सिखाया, बगैर गाली दिए, बगैर तोहमत लगाए, सबूत के साथ अच्छे तरीके से माफियाज को एक्सपोज करना, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए बहुत सारी बातें कह देना और हम सबके दिलों में, दिमागों में बहुत सारे सवाल पैदा कर देना। अलबत्ता मैं फिर यही कहूंगा कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता तो जम जाता है। आने वाले दिनों में आप इसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें देखेंगे, हकायक देखेंगे। एक हकायक ये भी है कि अरशद शरीफ जो है वो एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि एक करप्शन के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, जिसमें कुछ और लोग भी शामिल थे, और उसके बारे में भी अरशद शरीफ को बहुत ज़्यादा थ्रेट थी, और अरशद शरीफ जो हैं वो ऑब्वियसली डरते नहीं थे किसी भी बात से। तो अब ये भी नहीं पता कि वो लोग भी जो हैं ये काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारी कुव्वतें थी जो उनका मुंह बंद करना चाहती थी। क्या उस करप्शन की स्टोरी के अंदर कुछ मुकद्दस गायें भी थीं जिनका नकाब उतरने वाला था? क्या वजह थी कि अरशद शरीफ को जो है वो किसी नाकर्दा गुनाह की इस तरह सजा दे दी गई?